مائی چینل ایم عثمان انفو سینٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم فوٹو شاپ کی دوسری کلاس پڑھ رہے ہیں ٹولز وغیرہ کو۔ آج ہم سلیکشن ٹول کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے فائل مینیو اور فائل کو کیسے کھولا جاتا ہے اور فائل کے اندر جو ہم نے ورک وغیرہ کیا، کام وغیرہ کیا، اسے ہم اپنے پی سی میں کیسے سیو کر سکتے ہیں اور فائل کا کیسے ہم پرنٹ وغیرہ دے سکتے ہیں اور اس کی پی ڈی ایف وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو مختلف آپشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ ٹولز کے اندر سے سلیکشن ٹول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل ایم عثمان انفو سینٹر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچتی رہے۔ چلیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ سلیکشن ٹول کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اور اس کا اصل نام ریکٹینگل مارکیو ٹول ہے۔ آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے کہ اس کا کام ایڈوب کے اندر کیا ہے۔ ہم اس کے اوپر ماؤس کو کلک کریں گے، ریکٹینگل مارکیو ٹول۔ یاد رکھیں اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی دیر ماؤس کو کلک کر کے رکھیں گے تو اس کے 3-4 آئٹم اور بھی کھل جائیں گے، اوپن ہو جائیں گے۔ تو ابھی ہم فی الحال ریکٹینگل مارکیو ٹول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آگے ہم ان کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ریکٹینگل مارکیو ٹول پر جب کلک کریں گے تو ماؤس کی اس طرح سے شکل ہو جائے گی، یہ ماؤس کی شکل ہوگی۔ اس کے بعد ہم تصویر کے کسی حصے پر بھی اس کو کلک کریں گے، جیسے یہ شیر وغیرہ لائن، تو ہم یہاں سے مادہ کو یہاں چھوڑ دیں گے، مادہ اور اس کے بچے کو، اور یہاں سے ہم نر کو، شیر کو یہاں سے دوسری جگہ لے جائیں گے۔ تو اس ٹول سے ہم اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ یہ ماؤس کا تھوڑا پرابلم ہے، اس وجہ سے بار بار یہ میسج آ رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں سے اس کو یہ کلک کر دیا۔ تو اب یہاں سے ہم اس کو اگر تو کنٹرول سی کریں گے تو اسی جگہ پر بھی رہے گا اور دوسری جگہ پر بھی چلے جائے گا۔ ہم یہاں سے اس کو اگر کنٹرول ایکس کریں گے تو یہاں سے کٹ جائے گا اور جس جگہ ہم اس کو کنٹرول وی کر کے پیسٹ کریں گے وہاں چلے جائے گا۔ تو ہم اس کو ابھی یہاں سے کنٹرول سی کر دیتے ہیں۔ کنٹرول سی کیا، نیو فائل لیں گے، اس کے اندر ہم اس کو اور اس میں ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے اور یہ دونوں جگہ پر ہے ابھی۔ تو اگر ہم یہاں سے اس کو چاہیں گے اس کی جگہ پہ ہم کسی اور کو لگا دیں تو یہاں ہم آئیں گے، اس کو ہم سلیکٹ کریں گے، جو جگہ ہم نے اس کو ماؤس کی مدد سے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کنٹرول ایکس کر کے دوسری جگہ پر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کا بٹن کی بورڈ سے دبائیں گے تو یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ڈیلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کی جگہ دوسرا کوئی شیئر لا کے لگا سکتے ہیں۔ یہاں ہم گوگل میں آئے، گوگل میں آنے کے بعد ہم نے کوئی بھی یہاں سے لے لیا، ہم نے یہ داڑ مارتا ہوا یہ والا شیئر لیا، کاپی کیا اور ایڈوب کے اندر آئے، یہاں آ کر ہم نے اس کو کنٹرول وی کی مدد سے ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اور پھر ہم اس کو اپنے حساب سے جس جگہ پر ہم اس کو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کو کنٹرول ٹی کیا، کنٹرول ٹی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کنٹرول ٹی کیا، کنٹرول ٹی کرنے کے بعد ہم اس کو شفٹ کے ساتھ دبا کے اگر کریں گے تو یہ برابر کا بڑا ہوگا، ہم اس کو اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہم نے اس کو بڑا کر کے یہ شیئر لگا دیا، اس کی جگہ ہم نے اس کو لگا دیا۔ تو یہ ہے۔ اب اگر ہم نے جو سلیکشن مثال کے طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کو ہم دوبارہ سلیکشن وغیرہ کر لیں تو
اس کو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے اور اس کو یہاں سے ڈیلیٹ اور واپسی اسی کو لا کے یہاں لگا دیتے ہیں. وہی طریقہ کار ہے. کنٹرول سی سے ہم نے اس کو کاپی کیا اور واپسی اسی جگہ لا کے اس کو لگا دیا. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ لگ گیا. اب اس کے بعد ایک اور ٹول ہے ایلیپٹیکل مارکیو ٹول. اس ٹول کا بھی تقریباً اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی کام ہے. اس کا لیکن تھوڑی سی شیپ الگ ہے. مثال کے طور پہ ہم جیسے اس کے ساتھ ہم پوری تصویر کو لے سکتے ہیں. جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو شیرنی کا بچہ ہے ہم اس کی تصویر الگ کر دیں, اس کا منہ جو ہے, اس کا فیس جو ہم اس سے الگ کر دیں. تو ہم یہاں سے یہ کریں گے, اس کے منہ کو یہاں سے کنٹرول سی کریں گے تو یہ کاپی ہو جائے گا. اگر کنٹرول ایکس کریں گے تو یہاں سے یہ کٹ جائے گا. تو اگر ہم اس کو یہاں سے کنٹرول سی کر لیتے ہیں, کنٹرول سی, یہ اپنی لیئر کہہ رہا ہے کہ اس لیئر پہ پہلے جائیں اور پھر اس پہ یہ کام کریں. ہم آ گئے, یہ ہم نے کنٹرول سی کر لیا اس کو, اور اس کے بعد ہم کنٹرول وی کر کے نئی فائل لیں گے. نئی فائل کے اندر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے. تو یہ اس کا پورا فیس جو شیرنی کے بچے کا تھا وہ یہاں پر آ گیا ہے. تو اس کا کام بھی وہی ہے, صرف یہ اس کی شیپ کا فرق ہے تھوڑا سا. باقی اس کا کام تقریباً ریکٹینگل ٹول والا ہی ہے. اس کے بعد یہ نیچے دو ٹولز اور ہیں, سنگل لائن رو مارکیو ٹول اور سنگل لائن کالم مارکیو ٹول. ان دونوں کا کام بھی اسپیشل ہے تھوڑا. آپ دیکھ لیں اس میں. آپ سب سے پہلے آپ آئیں گے, ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ کلک کر لیں. اس کے بعد آپ ایک نیو فائل لیں, اس کا آپ سائز وغیرہ یہاں سے سیٹ کر لیں. سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ کریں, اور اس کے بعد آپ نے ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لینا ہے. تو میں نے ابھی اس کو سلیکٹ کر لی. اس کے بعد آپ جس حصے پر بھی اس کو کریں گے اس حصے پر, اس کے بعد آپ نے اس کو آلٹر بیک اسپیس یا پھر کنٹرول بیک اسپیس کی بورڈ سے دبانا ہے. تو اس کی لائن کی جگہ کلر آ جائے گا, یعنی ایک لائن لگ جائے گی. جس طرح ہم اسکول کی کاپی وغیرہ بناتے ہیں, یا پھر وہ ہم دوسرے سافٹ ویئر سے بھی کام یہ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹیبل والا. لیکن اگر ہم یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں ٹیبل کی ضرورت پڑ گئی, تو ہم یہاں سے بھی ٹیبل وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے. تو ہم اس پہ آلٹر بیک اسپیس دبائیں گے تو ایک لائن لگ جائے گی. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے دوسری لائن لگا دیتے ہیں. یہ لائن اس میں تھوڑی پھیکی لگائی ہے, تو ہم اس کو اور ڈارک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس پہ پھر آلٹر بیک اسپیس دبا رہے ہیں تو دوسری لائن لگا دے گا. ٹھیک ہے, پھر تھوڑا سا اگر ہم اس کو نیچے کریں تو اب ہمیں یہاں سے جس طرح ہم کاپی وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو اوپر والے حصے میں دو لائنیں جو ہوتی ہیں وہ قریب لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑا اسپیس دے کے لائن ہوتی ہے, تو ہم یہاں پہ اس کو یہ لائن دے دیں گے. پھر نیچے آئیں گے تھوڑا سا اور یہاں پر لائن دے دیں گے. اس طرح ہم پورا یہ باکس بنا سکتے ہیں, یعنی اپنا ٹیبل وغیرہ بنا سکتے ہیں. میرا ماؤس کا تھوڑا مسئلہ ہے, اس لیے یہ تھوڑا ماؤس دوسرا لانا پڑے گا. میں انشاءاللہ ایک دو دن میں ماؤس لے آؤں گا مارکیٹ جا کے, تو آپ اپنے کا ماؤس انشاءاللہ صحیح ہوگا, آپ کے پاس یہ پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ اس کو پورا نیچے تک لگا لیں گے جہاں تک آپ لگانا چاہیں. تو یہ ہماری اس پہ لائنیں لگ گئی ہیں. یہ دیکھیں پوری کاپی شکل. اگر ہم اس پہ چاہیں کہ ہم اس میں کالم وغیرہ بھی بنا دیں, اور جس طرح وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لائن وغیرہ لگائی جاتی, کالم وغیرہ بنائے جاتے ہیں, تو وہ بھی ہم اس پہ لگا سکتے ہیں. ہم یہاں سے آئیں گے
اور اس ٹول کو سلیکٹ کر لیں گے، کالم والے کو یہاں پہ آئے، ہم نے یہ اس کو اب ہم کنٹرول بیک اسپیس لائن لگا دیتے ہیں، یہ لگائی ہم نے، یہاں پہ کالم بنا دیا، دوسرا کالم ہم یہاں پہ بنا دیتے ہیں، کنٹرول بیک اسپیس یا انٹر بیک اسپیس کوئی بھی ان میں سے آپ دبائیں گے تو وہ دونوں ایک ہی کام کریں گے، جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ یہاں پہ کلر ہوگا وہ کلر دیں گے۔ اگر میں یہاں سے اس کا کلر کوئی اور کر دیتا ہوں، یہاں پہ آیا اور میں نے اس کو گرین کلر دے دیا، تو جب میں کنٹرول بیک اسپیس کروں گا تو یہاں پہ بھی گرین لائن آئے گی، یہ یہاں پہ گرین لائن آ گئی ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر ہم یہاں پہ اس کو بلیو کر دیتے ہیں تو بلیو لائن آ جائے گی، جو ہم کلر کرنا چاہیں، لیکن یہ لال وغیرہ ہے، ریڈ کلر بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں کاپیز کے لیے، تو ہم یہاں پہ اس کو الٹر بیک سے دبا رہے ہیں تو یہ بلیو لائن لگ گئی یہاں پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کی مدد سے آپ اس طرح لائن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ان دونوں ٹولز کی مدد سے۔ تو آج ہم نے ان ٹولز کو پڑھا ہے، ریکٹینگل ٹول اور سنگل رو، سنگل کالم، یہ ٹول وغیرہ کی آج ہم نے پڑھ لی۔ آگے انشاءاللہ ہم کلاس کے اندر نیکسٹ ٹول کو پڑھیں گے، تو نیکسٹ کلاس جوائن کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس ہمارا ہر نیا آنے والا سبق، ہر اچھی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ ملیں گے انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔